راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ اس وقت آپ سن رہی ہیں اپنا من پسند پروگرام راہ زندگی۔ عظمیٰ یونس کی میزبانی میں بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ کبھی امید ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سبھی سامعین بالکل خیریت سے ہوں گے، بڑے ہی اچھے طریقے سے اپنے فرائض کو سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ ہر ایک کام میں خدا تعالیٰ کی طرف سے برکت، ترقی اور خوشحالی آپ کا حصہ ہو اور سدا آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں رقص کرتی رہے، آمین۔ سامعین، زندگی بہت ہی خوبصورت ہے، اور ایک چیز جو اس کو خوبصورت بناتی ہے وہ اس کا منفرد ہونا ہے۔ اور ایک شخص کہتے ہیں کہ میں جن دنوں میں ہاسٹل میں رہائش پذیر تھا تو مجھ سے ملنے کے لیے میرے 3 دوست آئے۔ اب میں نے ان کی خاطر تواضع کرنے کے لیے کافی بنائی، لیکن میرے پاس تینوں ایک جیسے کپ موجود نہیں تھے، تو میں نے یہ کیا کہ 3 مختلف طرح کے جو کپ تھے انہی میں ان کو کافی پیش کر دی۔ اب ان میں سے ایک کپ تو پلاسٹک کا تھا، ایک ماربل کا تھا اور ایک کرسٹل کا تھا، اور میں نے اپنے دوستوں کے آگے وہ کپ رکھ دیے۔ انہوں نے جب وہ کپ تھامے تو بجائے اس کے کہ وہ کافی کو انجوائے کرتے جو کہ تینوں کپوں میں ایک جیسی تھی، وہ بڑی ہی حسرت سے ایک دوسرے کے کپ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اس کا کپ تو کرسٹل کا ہے، اس کا تو ماربل کا ہے، میرا پلاسٹک کا ہے، اور اس سے وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میری نظر میں ان تینوں کی کیا اہمیت ہے۔ اور واقعی ہماری زندگی میں بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ظاہری باتوں پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، رکھ رکھاؤ کی باتوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص کا رنگ گورا ہے، اس کا قد لمبا ہے، اس کا گھر بڑا ہے، اس کو فلاں آسائشیں میسر ہیں، اور ہم اپنی زندگی کی برکات پر غور نہیں کرتے، کڑتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں ان ساری باتوں پر توجہ کرنے کی بجائے جو زندگی خدا تعالیٰ نے دی ہے، عقل و شعور دیا ہے، صحت و تندرستی دی ہے، اس پر غور کرنا ہے، اس کا اچھا استعمال کرنا ہے، اس سے لطف اٹھانا ہے، اور ان ساری باتوں کے لیے خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی ہے۔ آئیے ابھی پروگرام کے آغاز میں اپنی برکت و رہنمائی کے لیے مل کر سنیں تلاوت کلام مقدس۔ خداوند سلطنت کرتا ہے، وہ شوکت سے ملبس ہے، خداوند قدرت سے ملبس ہے، وہ اس سے کمر بستہ ہے، اس لیے جہاں قائم ہے اور اسے جنبش نہیں۔ تیرا تخت قدیم سے قائم ہے، تو ازل سے ہے۔ سیلابوں نے اے خداوند، سیلابوں نے شور مچا رکھا ہے، سیلاب موجزن ہیں بحروں کی آواز سے، سمندر کی زبردست موجوں سے بھی۔ خداوند بلند و قادر ہے، تیری شہادتیں بالکل سچی ہیں۔ اے خداوند، ابدالآباد کے لیے قدوسیت تیرے گھر کو زیبا ہے۔ تلاوت کلام مقدس ہم نے سنی، اور خدا تعالیٰ کی شکر گزاری ہو جو کہ قادر مطلق ہے، اور ہماری زندگی اسی کے اختیار میں ہے، اسی کے تابع رہ کر ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے تاکہ اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکے۔ آئیے خدا تعالیٰ ہی کی حمد و تعریف کرتے ہوئے آج کا بابرکت حمدیہ گیت مل کر سنتے ہیں۔ تیری صفتاں گاوڑ لے انسان تھوڑے نے، تیری صفتاں گاوڑ لے انسان تھوڑے نے، سارے پاک فرشتے، سارے پاک فرشتے کل جہان بھی تھوڑے نے، تیری صفتاں گاوڑ لے انسان تھوڑے نے، رحیم تو، کریم تو، غفار تو، عظیم تو، عظیم تو، عظیم تو۔ سارے درختاں دے پتے جے
पत्ते जे बण जावण इंसान दुनिया दे सब पत्थर जे हो जावण जिउंदी जान थोड़े ने सारे जिउंदी थोड़े ने सारे जिउंदी जान भी थोड़े ने तेरिया सिफतां गावण ले इंसान भी थोड़े ने रहीम तू करीम तू गफार तू अजीम तू अजीम तू अजीम तू चन सूरज तेरे ते जर्रे पानी अग मैदान चन सूरज तेरे दे जर्रे पानी अग मैदान तेरी सिफतां गावण जेकर दुनिया दे सुल्तान हमदिया गीत सुना हमने और अभी आपको प्रोग्राम राह जिंदगी का पता नोट फरमाना है ताकि आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सके, हमारे साथ राबता कर सके, अपने खुतूत और SMS के जरिए से प्रोग्राम की खूबसूरती को चार चांद लगा सके। आप हमें फोन कॉल और SMS कीजिएगा इस नंबर पर 031674775655। फेसबुक आईडी पर प्रोग्राम को सुनिएगा, तबसरा कीजिएगा। फेसबुक आईडी है PCRM फैसलाबाद, यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज और इसके साथ साथ आप हमें खत लिख भेजिएगा। पोस्टल एड्रेस है प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर हमारी और अपनी खुशी और ताजगी के लिए हमसे राबता करेंगे और हमें खुतूत और SMS लिख भेजेंगे। तो आइए फिर अभी प्रोग्राम में सुनते हैं सिलसिला आईना और तेजी और मुस्तकिल मिजाजी के दरमियान गुफ्तगू से लुत्फ अंदोज होते हैं। आईने में हम जाहिरी सूरत देखते हैं और बातिन में क्या है इससे ना आशना रहते हैं, लेकिन सोच का आईना हकीकत से आशना करता है। आज आईना क्या दिखा रहा है? अरे मुस्तकिल मिजाजी चल रही हो आहिस्ता आहिस्ता। जी हाँ, चल रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तंज करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बाबा, मैं तंज करने नहीं बल्कि तुम्हें समझाने आया हूँ कि आजकल तेजी का दौर है, अब इतनी सुस्त रफ्तारी से इस दुनिया के साथ नहीं चला जा सकता। हाँ भाई, मेरा गुजारा तो बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। अरे बाबा, सिर्फ गुजारा ही तो नहीं करना, छोटी सी ये जिंदगी है और बेशुमार काम है, ऐसे कैसे चलेगा काम? तुम्हारी इस हमदर्दी का बहुत शुक्रिया जल्दबाज, लेकिन जब मेरा काम ठीक चल रहा है तो मुझे क्या पड़ी है ठोकरे खाती फिरूं? वाह भाई, किसी ने ठीक ही कहा है कि भले का तो जमाना ही नहीं रहा है। मैं तुम्हें भलाई का मशवरा दे रहा हूँ और तुम। मुझे तो अभी तक इसमें अपनी भलाई का कोई पहलू नजर नहीं आया। वैसे तुम्हारे इस मशवरे का बहुत शुक्रिया। मैं तो अच्छा भला काम कर रही हूँ भाई, मुझे इस भागदौड़ की क्या जरूरत है? अरे तुम गौर से सुनो मेरी बात, तुम्हारी समझ में भी आएगी अगर सुनोगी तो। मेरी पूरी तवज्जो तुम पर है। क्या खाक मुझ पर है तवज्जो है, लेकिन तुम्हारी समझ में इतनी बात नहीं आई। अरे तुम्हारे साथ सर खपाने का मेरे पास वक्त नहीं है। ये तुम हर वक्त इतनी तेजी में क्यों रहते हो? सवाल काम का किया है तुमने, वक्त देख रही हो हैं? अरे कितनी तेज रफ्तारी से गुजर रहा है। अगर हम वक्त की रफ्तार का साथ नहीं देंगे तो कामयाब जिंदगी कैसे गुजारेंगे? जरा जल्दी से जवाब देना। ठीक कह रहा हूँ ना? ओहो, मुझे कोई जल्दी नहीं है और तेजी तो मेरी फितरत में ही शामिल नहीं। अरे तुम जैसे लोग ही बाद में सर पकड़कर रोते हैं और अपनी फितरत को लेकर बैठे रहते हैं। मेरे साथ चलने वाले लोग कामयाब जिंदगी गुजारते हैं और जिस वक्त के साथ तुम भाग रहे हो उसी से पूछ लो, वो भी गवाही देगा। तुम्हें साथ लेकर किए गए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं और फायदे के बजाय हमेशा नुकसान ही होता है। बस बस,
تمہیں نفع نقصان کے بارے میں علم ہی کہاں ہے, ہیں؟ اگر تمہیں اس بارے میں علم ہوتا تو ایک ہی کام میں سر دے کر بیٹھی نہ رہتی. ارے تم کتنا وقت ضائع کرتی ہو, تمہیں پتا ہے اس کا؟ ایک کام کو اگر احسن طریقے سے ختم کر کے دوسرا کام شروع کیا جائے تو کام بھی بہتر ہو جاتا ہے اور انسان ذہنی طور پر مطمئن بھی رہتا ہے. کیا خاک مطمئن ہوتا ہے. ارے اتنی دیر میں ساتھ چلنے والا 10 قدم آگے نکل چکا ہوتا ہے, اور 10 قدم کا فاصلہ تو کوئی تھوڑا نہیں ہوتا. بعد میں ساتھ چلنے کے لیے دوڑ لگانی پڑتی ہے, ہاں دوڑ, لیکن پھر بھی کامیابی نصیب نہیں ہوتی. ارے کیا ہی بہتر ہے کہ اس کے بارے میں پہلے سے سوچ لیا جائے. ہر وقت کی افراتفری زندگی کم کر دیتی ہے. کم زندگی میں اگر زیادہ کام کر لیے جائیں تو وہ زیادہ زندگی سے بہتر ہے. ارے وہ کوئی زندگی ہے جس میں کام ہی نظر نہ آئے, اور وہ کام بھی کوئی کام نہیں جس میں بس غلطیاں ہی نکلتی رہیں. غلطیوں سے کیا ڈرنا, غلطیاں کر کے ہی انسان نئی باتیں سیکھتا ہے اور اپنے کام میں مہارت حاصل کرتا ہے. انسان اپنے مشاہدے سے بھی بہت کچھ سیکھ لیتا ہے. پر یہ تو بزدلی کی باتیں ہیں, دور بیٹھے دیکھتے رہو گے کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کب نکلتا ہے. واہ بھائی واہ. بھائی تمہارے ساتھ چلنے والے تو ہمیشہ گھاٹے میں رہتے ہیں. غلط فہمی ہے تمہاری. میرا ساتھ کامیابی ہے. میں تمہاری طرح انتظار میں نہیں بیٹھا رہتا, فیصلہ کرتا ہوں فیصلہ, اور اسی وقت نتیجہ حاصل کر کے اگلے کام کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. نتیجہ اچھا بھی ہو تو نا. ارے نتیجہ ہر وقت برا ہی تو نہیں ہوتا. ہر وقت ایسی باتیں کر کے تم میرے خلاف سازش کر رہی ہو, ورنہ مجھے ساتھ لے کر چلنے والے بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. تمہیں پتا ہونا چاہیے اس کے بارے میں. کبھی کہیں کوئی ناکام بھی ہو جاتا ہے, لیکن چھوٹی چھوٹی ناکامیاں زندگی کا حصہ ہیں, ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے گر بتا رہا ہوں تمہیں. اب سوچنا ان کے بارے میں. مجھے امید ہے کہ تم میری باتوں کی طرف دھیان ضرور دو گی. اور ہاں, تم اپنے آپ کو بچاؤ, میرا اگلا نشانہ تم ہو. اب میرا نشانہ تم ہو. کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ سلسلہ آئینہ کو خوب انجوائے کیا ہم نے, اور آئیے ابھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں آپ سبھی سامعین کی جانب سے بھیجے گئے خطوط اور SMS کو. ابھی میرے پاس میسج موجود ہے. لکھنے والے ہیں امجد محمود زخمی صاحب, اور آپ نے یہ میسج بھیجا ہے ہمیں بہاول نگر سے. آپ کا تعلق ہے بہاول نگر ریڈیو لسنرز کلب سے. آپ نے کہا ہے کہ سویٹ باجی عظما یونس صاحبہ, آپ کی میزبانی میں پروگرام سنا اور بڑا ہی اچھا لگا یہ جان کر کہ دولت کی فراوانی سے سکون اور رشتے خریدے نہیں جا سکتے. ہمیں ہمیشہ احساس سے ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں کہ تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت سن کر ہمیشہ ہماری روحانی تربیت ہوتی ہے. ڈرامہ چراغیرہ کی قسط بھی آپ کو خوب پسند آئی, اور آپ نے کہا ہے کہ اتنا اچھا پروگرام پیش کرنے کے لیے ہم ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا امجد محمود زخمی صاحب, اتنے خوبصورت الفاظ میں پروگرام کو سراہنے کے لیے, ساری ٹیم کو سراہنے کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل میں بھی اسی طرح سے آپ پروگرام کا حصہ بنتے رہیں. حیدر سید صاحب نے ساہیوال سے میسج لکھ بھیجا ہے, اور آپ نے کہا ہے کہ عظما یونس صاحبہ کی میزبانی میں پروگرام سننے کو ملا. آغاز کا واقعہ بہت پسند آیا, اور آپ نے کہا ہے کہ واقعی کبھی کبھی سگی اولاد بھی ندامت کا باعث بن جاتی ہے, اور لے پالک اولاد بھی زندگی میں خوشیاں لے آتی ہے. یہ سب نصیب کی بات ہوتی ہے. پھر آپ نے کہا ہے کہ ڈرامہ چراغیرہ دل میں گر کر جاتا ہے. ہر فنکار اپنے فن میں یکتا ہے. سلسلہ آئینہ کو بھی آپ نے خوب سراہا ہے. حیدر سید صاحب, پروگرام کو سراہنے کے لیے, پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اسد مراد صاحب, آپ نے بلوچستان سے میسج لکھا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ عادل مشتاق صاحب کی میزبانی میں پروگرام سننے کو ملا. حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کے واقعے کے بارے میں سنا, بڑا ہی اچھا لگا. حمدیہ گیت اور تلاوت کلام مقدس باعث برکت ثابت ہوا, اور خطوط اور SMS کو بھی آپ نے خوب انجوائے کیا. بہت شکریہ آپ کا اسد مراد صاحب, باقاعدگی سے پروگرام راہ زندگی کا حصہ بننے کے لیے. افکار گل صاحب, اور آپ کے ساتھ ساتھ لکھتے ہیں آصف گل صاحب, کاشف گل صاحب اور دلاور گل صاحب. آپ نے پروگرام راہ زندگی سنا اور کہا کہ ڈرامہ چراغیرہ میں حضرت یشوع کے بارے میں معلومات سن کر بہت اچھا لگا, اور اس کے ساتھ ساتھ موسیقی کے انتخاب کو آپ نے خوب سراہا ہے. آپ سامعین کا بہت شکریہ مل کر پروگرام سننے کے لیے اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے. ارشاد الاثر جعفری صاحب میسج لکھتے ہیں آپ مظفر گڑھ سے, اور کہا ہے کہ
میں ریڈیو سے دور ہو گیا تھا لیکن پھر سے لسنر بن چکا ہوں. تو ارشاد الاثر جعفری صاحب، یہ ہمارے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہے اور یہ پروگرام راہ زندگی سے آپ کی محبت کا اظہار ہے. ہم آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اب آپ مستقل طور پر پروگرام راہ زندگی کے ساتھ جڑے رہیں. جوشوا جی کی میزبانی میں آپ نے پروگرام کو سنا ہے، خوب پسند کیا ہے اور جوشوا صاحب کو سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد بھی دی ہے. ارشاد الاثر جعفری صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام راہ زندگی اور میزبان کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار کے لیے. خطوط اور SMS کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے ابھی بڑھیں گے مل کر پروگرام میں آگے اور سنیں گے ڈرامہ چراغ راہ، جس میں آج ہم دبورہ نبیہ کے تعلق سے جانیں گے. تو آئیے پھر مل کر اس سلسلے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، برکت پاتے ہیں. ابھی نوم کے بیٹے برک. جی بزرگ نبیہ دبورہ. پانی پی لیا تم نے؟ ہاں بزرگ نبیہ، دراصل آپ کا علاقہ بھی تو بہت پہاڑی ہے، سفر کی وجہ سے پیاس بھی بہت لگی. تو آؤ بیٹھو، یہاں میرے قریب آ جاؤ. جی بزرگ نبیہ. تمہیں راستہ ڈھونڈنے میں دقت تو پیش نہیں آئی؟ نہیں بزرگ نبیہ، آپ کا پیغام ملتے ہی چل پڑا تھا. سنو برک، میرے پاس تمہارے لیے خدا تعالیٰ کا ضروری پیغام ہے. خدا تعالیٰ کا ضروری پیغام؟ وہ کیا دبورہ نبیہ؟ برک، خدا نے تمہیں چنا ہے کہ وہ تمہارے وسیلے اپنی قوم کو حصور کے بادشاہ یابین سے اور اس کے ظالم سپہ سالار سے نجات دلائے. لیکن میں تو... خدا نے تمہیں چنا ہے برک، اس نے اپنی امت کی فریاد سن لی ہے اب. لیکن یابین بادشاہ کے سپہ سالار سیسرا کے پاس بہت بڑی فوج ہے. اس کے علاوہ سنا ہے لوہے کے 900 رتھ بھی ہیں اور میں... سن برک، تم بھی بنی نفتالی اور بنی زبولون کے 10,000 جوان اپنے ساتھ لے لو اور تبور کے پہاڑ پر چڑھ جاؤ. وہاں کیا ہوگا؟ خدا کا فرمان ہے کہ وہ یابین بادشاہ کے لشکر کے سردار سیسرا کو اور اس کے رتھوں اور فوج کو نہر کیسون پر تیرے پاس کھینچ لائے گا اور اسے تیرے ہاتھ میں کر دے گا. لیکن دبورہ نبیہ، میں اتنا بڑا کام اکیلے کیسے کر سکوں گا؟ دیکھیں، اگر آپ میرے ساتھ جائیں گی تو میں ضرور وہاں جاؤں گا، ورنہ نہیں. دبورہ نبیہ، میں ضرور تیرے ساتھ چلوں گی، لیکن سن، اس جنگ میں تجھے کچھ عزت حاصل نہ ہوگی کیونکہ سیسرا کو خدا کسی عورت کے ہاتھ بیچ ڈالے گا. میں تیار ہوں. ہم آج ہی نفتالی اور زبولون کے قبیلوں میں سے 10,000 جوانوں کو اکٹھا کریں گے. بہت خوب شاہی مستری، ہم تمہارے کام کی داد دیتے ہیں. یہ نئی رتھ ہمیں بہت پسند آئی ہے. سردار سیسرا، یہ رتھ میں نے خاص آپ ہی کے لیے بنائی ہے اور اس میں میں نے پہیوں کے ساتھ چھریاں بھی جڑ دی ہیں. سردار، عبرانی قوم کے ایک آدمی ابھی نوم کے بیٹے برک نے بغاوت کر دی ہے. وہ اپنے ساتھ 10,000 جوانوں کو لے کر کوہ تبور پر چڑھ گیا ہے. تو ان لوگوں نے پھر بغاوت کر دی ہے. ٹھیک ہے، ہم ابھی انہیں مزہ چکھانے کے لیے اپنی فوج کو اور سارے رتھوں کو لے کر روانہ ہوتے ہیں. نبیہ دبورہ، ذرا اپنے خیمے سے باہر تو آئیں. میں آ رہی ہوں. کیا بات ہے برک؟ وہ سامنے دیکھیں، نیچے کیسون کی ندی کی طرف. تو خدا سیسرا کو اپنے فرمان کے مطابق نہر کیسون کی طرف لے آیا ہے. فوج کا لشکر کتنا بڑا ہے؟ فوراً اپنے جوانوں کو لے کر پہاڑ سے نیچے اتر جا برک. یہی وہ دن ہے جس میں خدا نے سیسرا کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے. ٹھیک ہے نبیہ دبورہ، میں جوانوں کو لے کر سیسرا کے لشکر پر حملہ بول دیتا ہوں. سردار سیسرا، آپ آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ دشمن ہمارے لشکر پر ٹوٹ پڑا ہے. وہ ہمارے جوانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں. آج تو آسمان بھی ہمارے خلاف ہو گیا. یہ طوفان ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ندی کی طرف سے پانی کا ریلا بھی آ نکلا ہے.
وہ تیر برسا رہے ہیں سردار. آپ نکل جائیں سردار سیسرا، آپ نکل جائیں. عبرانی فوج کے جوانوں، دشمن کا پیچھا کرو، انہیں جانے نہ دو. سردار برق، دشمن کے لشکر کا سردار سیسرا بھاگ گیا ہے. میں اس کے پیچھے جاتا ہوں جوانوں، دیکھو کوئی بھی بچنے نہ پائے. میں سیسرا کا پیچھا کرتا ہوں. کیا مصیبت ہے، روز ان میخوں کو ٹھونکتی ہوں پھر بھی ڈھیلی پڑ جاتی ہیں تیز ہوا کی وجہ سے. ارے یہ کون بھاگا آ رہا ہے؟ میرا خاوند ہبر تو نہیں، کوئی اور ہے. خیر میرے ہاتھ میں بھی ہتھوڑی ہے، اگر کوئی ایسا ویسا ہوا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. مجھے چھپنے کے لیے جگہ دے دو. اوہ، تم تو یابین بادشاہ کے سپہ سالار سیسرا ہو. کون پیچھا کر رہا ہے تمہارا؟ عبرانی، ان کا سردار برق، وہ مجھے مار دے گا. اس نے ہماری ساری فوج مار ڈالی. خیر تم گھبراؤ نہیں، میں تمہیں جگہ دیتی ہوں. چلو آؤ اندر. تم تو نڈھال ہو رہے ہو، آ جاؤ اندر آ جاؤ. یہاں لیٹ جاؤ، یہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا. یہ کمبل اوڑھ لو. اور سنو، میرا نام یائیل ہے، ہبر کینانی کی بیوی. مجھے پانی دے دو یائیل، حلق سوکھ رہا ہے میرا. وہ رہا پانی مشکیزے میں. اچھا ٹھہرو، میں دیتی ہوں تمہیں. یہ لو. تمہارا بھلا ہو. اچھا میں یہاں لیٹتا ہوں، تم باہر خیال رکھنا. فکر نہ کرو، میں اچھی طرح سے خیال رکھوں گی. ذرا سو لے پھر دیکھتی ہوں. اگر عبرانی فوج کے لشکر کے سردار برق نے آ کر اسے یہاں سوتے ہوئے دیکھ لیا تو شاید ہماری جان بھی نہ بچے. اور یہ سیسرا ہے بھی بڑا ظالم، اسے زندہ رہنا نہیں چاہیے. سویا پڑا ہے، بڑا اچھا وقت ہے. میرا خیال ہے میں یہ کام اپنی ہتھوڑی اور میخ سے کر سکتی ہوں. لاتی ہوں جا کر، عبرانیوں کی جان چھوٹے گی اور برق بھی خوش ہوگا. کوئی ہے اس خیمہ کے اندر؟ ہاں ہے، پر تم کون ہو؟ میں ابھی نوئم کا بیٹا برق ہوں. برق؟ اگر تو سیسرا کی تلاش میں ہے تو اندر آ جا. تو کیا تم نے اسے چھپا رکھا ہے؟ وہ ہے جس کی تمہیں تلاش ہے. ہیں؟ یہ تو مرا پڑا ہے، اور اس کی کھوپڑی میں لوہے کی میخ. کس نے ہلاک کیا ہے اسے؟ میرا نام یائیل ہے برق، اور اسے میں نے قتل کیا ہے. اوہ، بزرگ نبیہ دبورہ نے یہی کہا تھا کہ وہ عورت کے ہاتھوں قتل ہوگا. یائیل، جتنی عورتیں ڈیروں میں بستی ہیں تو ان میں مبارک ہے. میں ابھی دبورہ نبیہ کے پاس واپس جاتا ہوں. خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے برق، اس نے اپنی امت کی فریاد سن لی ہے. ہاں نبیہ دبورہ، جیسا آپ نے کہا ویسا ہی ہوا. اب تو ہی خدا کی امت کا سردار ہوگا برق. میں خدا کی ستائش کروں گی. اے خداوند، جب تو شعیر سے چلا، جب تو ادوم کے میدان سے باہر نکلا تو زمین کانپ اٹھی اور آسمان ٹوٹ پڑا. بادل برسے اور پہاڑ کانپ گئے. اے خداوند، تیرے سب دشمن ایسے ہی ہلاک ہوں، لیکن تجھے پیار کرنے والے آفتاب کی مانند ہوں جب وہ آب و تاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے.
ड्रामा चिरागे राह हम सुन रहे थे और हमने जाना कि किस तरह से खुदा ताला ने एक खातून के जरिए से कौम को फतह याब किया। तो बेशक खुदा ताला कभी भी मर्द और औरत का इम्तियाज नहीं करते। जो शख्स खुदा ताला के ताबे रहता है, उसकी मर्जी को कबूल करता है और उसे पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है, सरफराजी उसका हिस्सा बन जाती है। आइए फिर अभी प्रोग्राम में लुत्फ अंदोज होते हैं। मौसीकी के बड़े ही से हमने खूब लुत्फ उठाया और प्रोग्राम के आगाज में जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हर एक इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, खूबसूरत है। गोरे हैं जो उनका रंग बहुत ज्यादा सफेद है, जो काले हैं उनमें ताकत बहुत ज्यादा होती है जिस्मानी लिहाज से, और इसी तौर पर गंदमी रंग के लोग भी हैं। तो हमें जिस बात पर गौर करना है वो ये है कि एक बात सब में यकसा है, खुदा ताला ने सबको जिंदगी अता की है, अक्लो शऊर की सलाहियत हम सबको बख्शी है। हमें दूसरों को इतना अफसल नहीं समझ लेना, खुद से इतना बरतर नहीं समझ लेना कि हम अपने आप को बेकार ही समझने लग जाएं, बल्कि जो मुनफरिद बातें खुदा ताला ने हमारे अंदर रखी हैं उनका भी एक खास मकसद है, उस पर गौर करना है और उससे लुत्फ अंदोज होते हुए खुदा ताला की शुक्रगुजारी करनी है। आइए अभी प्रोग्राम के इख्तिताम पर अपने सरों को खुदा ताला के हुजूर झुकाते हुए मिलकर करते हैं दुआ। खुदावन पाक खुदा, आपकी बेहद शुक्रगुजारी हो। आप जो हमारे खालिक और मालिक हैं, आपने हमें बेहद खूबसूरत बनाया है। हमें इतनी खूबसूरती से बनाना इस बात का इजहार है कि आप हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। हमें तौफीक बख्श दीजिए कि वो सारी सलाहियतें जो आपने हमें अता की हैं, हम उनका बेहतरीन इस्तेमाल करें और इसके वसीले से आप ही के नाम को जलाल दें, खुद पर गौर करें और आप ही की शुक्रगुजारी करते रहें। खुदावंद अपने तमाम तर सामीन के लिए दुआ करते हैं, सबों को बहुत बरकत दीजिए, इनके घरानों और खानदानों को बरकत दीजिए। जितने लोग परेशान हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, खुदावंद उनकी परेशानी को दूर फरमाइए, उनके दिलों को अपने इत्मीनान से भर दीजिए, अपनी बरकत को इन जिंदगियों में जारी कर दीजिए। कारोबार में बरकत और तरक्की अता फरमाइए, बीमारों को शिफा याब कीजिए। हमारी इस दुआ को कबूल कीजिए। खुदावंद यसु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी आपकी मेजबान उज़्मा यूनुस प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहती है। उम्मीद करती हूँ कि अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। सलामत रहिए, खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। दीजिए इजाजत।